بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوگی اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو میرے چینل پہ نئے ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں، اور میرے چینل کی ہر ویڈیو جتنی بھی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، تو ہر ویڈیو کے لنکس بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی ساتھ ساتھ فائدہ پہنچتا چلا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بڑھتے ہیں ایک شعر کی تشریح کی طرف یا دو اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو یہ آج کا جو پہلا شعر ہے وہ تھوڑا ملاحظہ کریں۔ مل کے بیٹھے نہیں، مل کے بیٹھے نہیں، مل کے بیٹھے نہیں، خوابوں میں شرکت نہیں کی۔ مل کے بیٹھے نہیں، خوابوں میں شرکت نہیں کی، اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت نہیں کی۔ یہیں پھیرتے ہیں شریف آدمیوں کی صورت، دشت میں خاک اڑائی نہیں، وحشت نہیں کی۔ تو اس شعر میں، پہلے شعر میں شعر کہنا ہمیں کیا چاہتے ہیں؟ پہلے شعر میں ہمیں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس شعر کے جو نثر ہے وہ نثر کچھ اس طرح سے ہیں کہ اے محبوب، نہ تو کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور نہ خوابوں میں کبھی شریک ہوئے ہیں، پھر محبت کے نام، پھر محبت کے سوا میرا اور تیرا اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ یعنی ہمارے آپس میں کیا رشتے ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے آپس میں کوئی رشتہ بھی یا کوئی سمبند بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں یہی سوچنا چاہیے، اور شعر یہی کہتے ہیں، یعنی اے محبوب، نہ تو کبھی ہماری ملاقات ہوئی ہے اور نہ خوابوں میں شریک ہوئے ہیں، پھر محبت کے سوا میرا تیرا اور کیا رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو اس کا تھا مفہوم، اور ابھی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں، بتانا ہمیں کیا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کے سمجھ میں اس شعر کی تشریح بیٹھ جائے گی۔ سب سے پہلے شراکت کے معنی کیا ہے؟ خواب سپنے کو کہتے ہیں، شراکت شریک ہونا، اور محبت تو محبت کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں، شاعر ظفر اقبال محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے محبوب، جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کا دکھ درد سنتے ہیں، ایک دوسرے کو باتیں بتانا چاہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ان کے لیے کوئی نہ کوئی جذبہ وہ پیدا ضرور ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ آپس میں بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں، اور گپ شپ کے بعد تھوڑی دیر بعد ان کی گپ شپ رہے گی، تو ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، اپنے دل کے خیالات پوچھیں گے، اپنے دل کے حوالے سے باتیں پوچھیں گے۔ تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب آپس میں بیٹھیں گے تب یہ باتیں کریں گے۔ تو شعر یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں کہ کوئی کشش پھر ہمارے اندر یا کسی طرح وہ آپس میں پیدا ہو جاتی ہے، تو ہمارا تمہارا کبھی پیدا تعلق نہیں ہو رہا۔ تو شعر یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی بیٹھے نہیں، اگر ہم بیٹھتے تو ضرور ایک دوسرے کو اپنا حال دل سنا دیتے، لیکن اصل میں ہم کبھی بیٹھے نہیں، تو اسی وجہ سے ہم کس طرح ایک دوسرے کے ہم خیال ہو سکتے ہیں، اور نہ کبھی ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں، نہ کہیں ملاقات کی ہے، اور نہ کبھی ایک دوسرے کے خوابوں کے حوالے سے ایک دوسرے کو کچھ بتا دیا ہے۔ محبت کے سوا پھر تیرا میرا یہ آپس میں کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ظاہری بات ہے اور ظاہر ہے کہ نہ تو ہمارے درمیان کوئی محبت رہی ہے اور نہ کبھی دوسرا رشتہ ہمارے آپس میں ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو یاد رکھ سکیں۔ تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بیٹھے نہیں ہیں، کیونکہ جب بیٹھے نہیں ہیں تو ہم کیسے ایک دوسرے کو ہم خیال بنا سکتے ہیں؟ خوابوں میں شراکت نہیں کہ نہ کبھی ہمارے خواب، نہ کبھی میں نے تمہیں خوابوں میں دیکھا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے خوابوں میں دیکھا ہے، تو ظاہری بات ہے اور کیا رشتہ ہو تجھ سے جو محبت کی نہیں کی، اور پھر آپس میں ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی وجہ سے اس شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اشعار کی تشریح کی طرف بھی بڑھتے چلے جاؤں گا، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔